سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ آج سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، 10واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ مدینہ میں اتری اور اس کی 129 آیتیں اور 16 رکوع ہے۔ یہ پہلی آیت سے لے کر 5 آیت تک کتنی آیتیں ٹوٹل؟ 129 آیتیں ہیں، اور یہ پہلی 5 آیتیں ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے، براءۃ من اللہ، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، ان لوگوں کو اللہ رسول کی طرف سے کیا صاف جواب ہے؟ تو پھر لو اس ملک میں مکہ مدینہ، مکہ میں خاص، تو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے، اور جان لو تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو، اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس، پھر نکلنا پڑے گا یہاں سے، اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو دن بڑے حج کے بڑے دن میں، حج کا دن بڑا ہوتا ہے، حج کے بڑے دن میں کیا سنا دینا ہے؟ اللہ الگ ہے، ان اللہ بری، میں تجھ سے بری ہوں، اللہ الگ ہے مشرکوں سے، ان اللہ بری من المشرکین، یہ سنا دینا ہے، اور اس کا رسول بھی بری ہے، الگ ہے مشرکوں سے۔ تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اے مشرکو کافرو، تم اگر توبہ کرو، او بچہ ادھر دیکھو جی، توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو، اے مشرکو کافرو، اگر تم نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز نہ تھکا سکو گے اللہ کو، معجز، غیر معجز اللہ۔ اور خوشخبری سنا دے کافروں کو عذاب دردناک کی، خوشخبری سنا دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا، وہ اپنی جگہ عہد کے پابند رہے، تمہارے ساتھ کچھ قصور نہ کیا، اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، وہ اپنے وعدے کے پابند رہے، تو ان سے پورا کر دو ان کا عہد، ان کے لیے الگ حکم ہے، 4 مہینے نہیں، 4 سال بھی اگر تم نے عہد کیا ہے تو پورا کرو، ان کو نہیں نکالیں گے،
تو ان سے پورا کر دو ان کا عہد، ان کے وعدے تک، الی مدتہم، بے شک اللہ کو پسند ہے احتیاط والے متقین، متقی محتاط ہوتا ہے، احتیاط والے۔ پھر جب گزر جائیں مہینے پناہ کے، اشہر حرم، مہینے جب گزر جائیں مہینے پناہ کے، تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم، اور پکڑو ان کو، واحصروہم، اور گھیرو ان کو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں، گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، یعنی مسلمان بن جائے، توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، فخلوا سبیلہم، تو چھوڑ دو ان کا رستہ، ہم کو کوئی دشمنی نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 5 آیتوں کا ترجمہ تھا۔ سورہ برات شروع ہو رہی ہے، جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کفار سے براعت کا ذکر ہے، اللہ بری ہے، اللہ الگ ہے، اللہ کا رسول مشرکوں سے الگ ہے، اس کو کہتے ہیں برات۔ جیسے ہماری عام زبان، اگر تو نے کچھ قصور کیا اور لوگ تیرے کو مارنے کو آئے پھر، تو بھائی ہم تو بری ہیں، ہاں ہم تیرے بیچ میں نہیں آئیں گے، یعنی ہم الگ ہیں۔ براعت کا مطلب الگ ہونا۔ اور توبہ اس لیے کہا اس سورت کو کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے۔ اس سورت کی یہ خصوصیت ہے کہ مصاحف قرآن میں، مصحف کہتے ہیں قرآن کو، مصحف عثمانی، اور مصاحف اس کی جمع ہے۔ مصاحف قرآن میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے سوا تمام قرآنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ کتنے سال کے عرصے میں؟ پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ ایک ہی سورت کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوتی تھی۔ ایک سورت کی کچھ آیتیں اب نازل ہوئی ضرورت پر، اس کے بعد دوسری سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد پھر یہ پہلی سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ تو جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے تو ساتھ ہی بحکم الہی اللہ کے حکم سے یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ یہ آیت فلانی سورت کی ہے، اس میں جوڑ دو، اے اللہ کے نبی یہ آیت فلانی سورت کی ہے، اس میں جوڑ دو۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو ہدایت فرما کر لکھوا دیتے تھے، بھائی آؤ ادھر وحی لکھنے والوں، یہ 2 آیتیں ہیں، یہ فلانی سورت میں لکھ دو، یہ 2 آیتیں فلانی سورت میں لکھ دو۔ اور جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہوتی تھی تو سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی، ہر سورت کے شروع ہونے سے پہلے۔ یہ کیوں؟ جس سے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہو گئی۔ بسم اللہ ایک نشان تھا اس بات کا کہ پہلی سورت ختم ہو گئی، اب دوسری سورت شروع ہو رہی۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں ایسا ہی ہوا۔ سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس کے شروع میں عام دستور، اے بچہ سیدھا بیٹھ، گھٹنے پکڑ کے مت بیٹھ، چست بیٹھو۔ اس کے شروع میں عام دستور کے مطابق نہ بسم اللہ نازل ہوئی شروع میں اس سورت کے، اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی کہ بھئی یہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھ دو۔ اسی حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ سمجھے؟ جامع قرآن، تو قرآن مختلف جگہوں پر تقسیم تھا، بٹا ہوا تھا۔ کہیں قرآن کھالوں پر لکھا ہوا تھا،
بعض آیتیں صورتیں. کہیں چھالوں پر لکھا ہوا تھا، یہ درخت کی بڑی بڑی چھال ہوتی ہے اس کے بیک سائڈ میں، چھالوں پر. کہیں بڑے پتوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں کپڑوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں پتھر کی سلوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں لکڑیوں کی تختیوں پر لکھا ہوا تھا. کچھ اس کے پاس، کچھ اس کے پاس، کچھ اس کے پاس، ایک جگہ قرآن نہیں تھا. یہ سب سے پہلا کام، یہ کام کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. سمجھے؟ جامع قرآن، قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت کے عہد میں جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو سب صورتوں کے خلاف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی. اس لیے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ کوئی مستقل صورت نہ ہو بلکہ کسی دوسری صورت کا جز ہو. اگر یہ مستقل صورت ہوتی تو شروع میں بسم اللہ آتا. اس کے نہیں ہے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور صورت کا جز ہو. اب اس کی فکر ہوئی کہ اگر یہ کسی دوسری صورت کا جز ہو تو وہ کون سی صورت ہے؟ مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال سب سے زیادہ اس کے مناسب معلوم ہوئی. سورہ انفال کے مضامین آپ غزوہ بدر وغیرہ وغیرہ مشرکوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں سنتے آئے ہیں، تو اس کے مضامین اس سے ملتے جلتے تھے. حضرت عثمان سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں صورتوں کو قرینتین یعنی ملی ہوئی کہا جاتا تھا. قرینتین، قرین کہتے ہیں پڑوسی کو، سمجھ میں آیا؟ بازو میں بیٹھنے والے کو قرین کہتے ہیں. قرینتین آزو بازو والی، یہ دونوں صورتیں سورہ انفال اور سورہ برات آس پاس ملی جلی، اس لیے سورہ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گیا. ابھی سورہ انفال ختم ہوئی، سورہ برات شروع ہوئی. یہ احتیاط تو اس لیے کی گئی کہ دوسری صورت کا جز ہو تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر احتمال یہ بھی تھا کہ علیحدہ مستقل صورت ہو سورہ برات. اس لیے لکھنے میں یہ صورت اختیار کی گئی کہ سورہ انفال کے ختم پر سورہ توبہ کے شروع سے پہلے کچھ جگہ خالی چھوڑ دی گئی. جیسے عام صورتوں میں بسم اللہ کی جگہ ہوتی ہے لیکن بسم اللہ لکھا نہیں گیا. مستقل صورت ہے تو مستقل رہے، بیچ کا گیپ بتا رہا ہے، یہاں بسم اللہ ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول ہی نے نہیں لکھوایا، اس لیے ہم نے بھی کھلا سفیدہ چھوڑ دیا یہاں پر. سمجھ میں آیا؟ بازو میں کیوں رکھی گئی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں مستقل صورت نہ ہو، یہ ہماری سورہ انفال ہی کی آیتیں ہوں، تو آزو بازو رہنے دو. کتنا احتیاط برتتے ہیں علماء. سورہ برات یا توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی یہ تحقیق خود جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، ترمذی میں مفسر القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک سوال کے جواب میں منقول ہے. اس سوال میں حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان غنی سے یہ بھی پوچھا تھا کہ قرآن کی صورتوں کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے، سب سے پہلے بڑی بڑی صورتیں رکھی گئی ہے. آپ انعام، مائدہ، انفال دیکھتے آ رہے ہیں، ہاں، جن میں 100 آیتوں سے زیادہ ہوں، جن کو اصطلاح میں مئین کہتے ہیں. مئتن 100، مئین 100 آیتوں والی صورتیں، تو ان کو بڑی صورت کہا گیا اور شروع قرآن میں ان کو رکھا گیا. اس کے بعد وہ بڑی صورتیں رکھی گئی جن میں سے 100 سے کم آیت ہیں، جس کو مثانی، جن کو مثانی کہا جاتا ہے، مثانی. اس کے بعد چھوٹی صورتیں رکھی گئی ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے. اس ترتیب کا بھی تقاضا ہے کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال سے پہلے رکھا جائے. سورہ توبہ پہلے ہو اور سورہ انفال بعد میں ہو. کیوں؟ کیونکہ سورہ توبہ کی آیتیں 100 سے زائد ہیں اور انفال کی 100 سے کم ہیں. پھر الٹا کیوں کیا گیا؟ 100 سے کم والی سورہ انفال پہلے اور سورہ توبہ بعد میں. 100 آیت والی شروع کی 7 طویل صورتیں جن کو 7 طوال، لمبی لمبی بڑی بڑی صورتیں 7، اس میں بھی بجائے انفال کے سورہ توبہ ہی زیادہ مناسب ہے. اس کے خلاف کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہونے والے. کس کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. کہ ایسا کیوں کیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن قرآن کے معاملے میں احتیاط کا تقاضا وہی ہے جو اختیار کیا گیا
کیونکہ اگر سورہ توبہ مستقل صورت نہ ہو بلکہ سورہ انفال کا جز ہو تو یہ ظاہر ہے کہ سورہ انفال کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور توبہ اس کے بعد ہے، اس لیے ان کو انفال کی آیات پر مقدم کرنا بغیر وحی کے جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے بعد میں رکھا۔ اور وحی میں ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی، اس لیے انفال کو مقدم اور سورہ توبہ کو مؤخر کیا گیا۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا احتمال ہے کہ سورہ توبہ علیحدہ سورت نہ ہو بلکہ سورہ انفال کی آیتیں ہو، ان کا جز ہو۔ اس احتمال پر یہاں بسم اللہ لکھنا ایسا درست نادرست ہوگا جیسے کوئی شخص کسی سورت کے درمیان میں بسم اللہ لکھ دے، اس لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ جی، اسی بنا پر حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہوا آیا ہو اور سورہ توبہ فوراً شروع کر رہا ہو، بسم اللہ نہ پڑھے۔ کیا نہ پڑھے؟ لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کرے، سورہ توبہ کے شروع ہی سے، ابھی جیسے میں نے پڑھا، تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اور میں نے اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھا۔ اب یہ قاعدہ بھی سمجھ لو کہ کب اعوذ باللہ کب بسم اللہ۔ مسلمان کے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، لیکن قرآن جب شروع کرے گا تو اعوذ باللہ۔ یہ قرآن میں ہے، اذا قرأت القرآن، جب تو قرآن پڑھے، اے نبی جب آپ قرآن پڑھے، فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور ساتھ میں بسم اللہ پڑھ دیا، بہت اچھا، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، لیکن اعوذ باللہ تو کمپلسری ہے قرآن کے شروع میں۔ اور ہمارے بیچارے بہت سے مدرسوں میں بچے بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، کہاں اعوذ باللہ پڑھنا، کہاں بسم اللہ پڑھنا۔ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، غلط ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے بیچارے علم سے دور ہو گئے کہ وہ عداوت کو محبت سمجھ بیٹھے ہیں۔ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ عداوت ہے۔ جب جہنم میں جائے کوئی بدعت کہتے ہیں نئی چیز ایجاد کرنا جو اسلام میں نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی کا کیا کام؟ جب جہنم میں جائے کوئی بدعتی، آقا فرمائیں گے امتی امتی، میرا امتی میرا امت۔ ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، تم نہ روکو اسے، یہ تھا شیطان کا پیرو، تمہارا نہیں۔ تم اس کو اپنا سمجھ رہے ہو؟ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، حضرت زید ابن عبد ربیہ نے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ نے خواب دیکھا۔ ارے بھائی وہ ناقص پونگا مجھے دے دے، میں بجاؤں گا سینگی۔ کیوں؟ ہمارے یہاں نماز کو بلانا ہے، مشورہ ہوا ہے، کوئی بولتا ہے آگ جلاؤ، کوئی بولتا ہے ڈھول بجاؤ، کوئی کیا بولتا ہے۔ تو ہم کو کہا گیا مشورہ کرو، ہم فکر لے کر سوئے ہیں، لہٰذا خواب میں دیکھا انہوں نے کہ کوئی فرشتہ تھا اور وہ بجانے والا پونگا جو سینگی ہوتی ہے، ناقوس بولتے ہیں، وہ یہودی لوگ کرتے ہیں اس پوں، یہاں والے سی پی میں کرتے ہیں پوں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ دے دو۔ بولے کیوں؟ وہ نماز کے لیے جوڑنا ہے، بلانا ہے، حدیثوں میں یہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سے اچھے کلمات بتلاتا ہوں، اور شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے شروع کیا، لا الہ الا اللہ پہ ختم کیا۔ نہ اعوذ باللہ ہے وہاں کسی حدیث کی کتاب میں، نہ بسم اللہ ہے، نہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ہے۔ کہاں کا دین ہے؟ کہاں سے لائے یہ سب؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا، تو یہ بتایا انہوں نے، اس تحقیق سے معلوم ہو گیا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی بات۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی اگر پہلے سے پڑھتا آئے، سورہ انفال کے ساتھ میں جوڑ دے، سورہ توبہ شروع کر دے، تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، وہ تو قرآن پڑھتے ہوئے آ رہا ہے نا، وہ پہلے پڑھ لیا تھا اس نے۔ لیکن اگر کوئی
انفال کے ختم پر قرآن بند کر کے اگلے دن یا اگلے کسی وقت میں اپنی تلاوت سورہ توبہ سے شروع کرتا ہے تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے گا. وہاں کوئی یوں نہ کہے ارے بھائی آپ نے سورہ توبہ سے کیسے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا. بات سمجھے؟ وہ جب کنٹینیو ہوگا سورہ انفال کے ساتھ تب وہ بسم اللہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے ابھی جب شروع کیا تو اعوذ باللہ بھی پڑھا اور بسم اللہ بھی پڑھا تاکہ اعوذ باللہ یہ سمجھ میں آوے کہ قرآن شروع کر رہے ہیں ہم تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اور بسم اللہ کیوں پڑھا کہ سورہ برات ابھی شروع ہو رہی ہے, وہ کنٹینیو انفال کے ساتھ میں جوڑ کر نہیں پڑھ رہا ہوں میں. سمجھ میں آیا؟ اسی بنا پر حضرات فقہا نے فرمایا, فقہا کہتے ہیں مسئلے مسائل جاننے والے مفتیوں کو, کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہوا آیا سورہ توبہ شروع کر رہا ہو بسم اللہ نہ پڑھے, لیکن یہ جو شخص اسی صورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے. بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی تلاوت میں کسی حال بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں, یہ غلط ہے. اور اس پر دوسری غلطی یہ کہ بجائے بسم اللہ کی یہ لوگ اس کے شروع میں اعوذ باللہ من النار پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے کسی کافر کے جنازے کو دیکھ کر بہت سے مسلمان کیا پڑھتے ہیں؟ فی نار جہنم, ایسا کچھ تو بھی بولتے ہیں. اور تجھے کیا معلوم فی نار جہنم ہے کہ موت سے پہلے اللہ نے اس کو کلمہ دے دیا ہے. تو کچھ چیزیں جی ایم پی ہے, گھسڑم گھساڑ. آپ کی بیٹی میرے کو دے دو, ایک نے بولا میرے بیٹے کو, آپ کے بیٹے کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بولے جی ایم پی ہے. بولے یہ اس کا فل فارم کیا ہے؟ گھسم گھاس میٹرک پاس. تو مسلمان دین کے نام پر بہت گھسم گھاس کرتے رہتے ہیں, تحقیق کے بغیر نہیں بولنا چاہیے. ہاں ٹھوکم ٹھاک میں اگر حضور نے فرمایا بول دیا اور وہ جھوٹ ہے, حضور نے نہیں فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو اپنا ٹھکانہ اس نے جہنم میں بنا لیا. ہاں جس کا کوئی ثبوت نہیں اعوذ باللہ من النار پڑھتے ہیں. اور ہم طالب علم تھے تو سنتے تھے اللہ بہت ناراض ہے, غصے میں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بسم اللہ پڑھنے کو منع کیا ہے. ارے سمجھ میں آیا کیا؟ کچھ روایتیں چلتی ہیں ایسی جس کا کوئی ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں ہے. حضرت علی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو روایت ابن عباس یہ منقول ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور کیا ہے؟ رحیم ہے, مہربان ہے. یہ امان ہے, پیس ہے, سامنے والوں کو امان دینا ہے, تم کو کوئی خطرہ نہیں. اور سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے, اور سورہ برات میں کفار کے امان اور عہد و پیمان کو ختم کیا گیا ہے. یہ بھی ایک روایت. تو یہ ایک نکتہ اور لطیفہ ہے جو اصلی سبب کے منافی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی اصلی سبب تو یہی ہے کہ سورہ انفال سورہ توبہ کے ایک ہونے کے احتمال شک کی بنا پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی. پھر اس نہ لکھے جانے کا ایک لطیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں کفار سے برات اور رفع امان مذکور ہے جو بسم اللہ کے مناسب نہیں, اس لیے تکوینی طور پر یہاں ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے بسم اللہ یہاں نہ لکھی جائے. سورہ توبہ کی آیات مذکورہ کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے جن کے سبب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس لیے پہلے ان واقعات کی مختصر تفصیل لکھی جاتی ہے. پوری سورہ توبہ میں چند غزوات ان سے متعلق واقعات کا اور ان کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے. مثلا تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کر دینا, اس میں آئے گا یہ مضمون. تمام قبائل عرب سے, عرب کے قبائل سے معاہدات ختم کر دینا. ثقلین, فتح مکہ, غزوہ حنین, غزوہ تبوک, ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے 8 ہجری میں, پھر غزوہ حنین اسی سال میں, پھر غزوہ تبوک 9 ہجری میں, اور پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ 9 ہجری میں ہوا.
دوسری بات نبض عہد یعنی معاہدات ختم کر دینے کے متعلق جو مضامین ان آیات میں مذکور ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 6 سن ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا اور قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیا. مقام حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی. اس صلح کی میعاد روح المعانی کی نقل کے مطابق 10 سال کی تھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. یہ کب ہوا؟ 6 سن ہجری میں. مکہ میں علاوہ قریش کے دوسرے قبائل بھی تھے. معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے, جس کا چاہے وہ رسول اللہ کا حلیف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائے. چنانچہ قبیلہ بنو خزاعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے. قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کر لیا. اس معاہدے کی روح سے یہ لازمی تھا کہ 10 سال کے اندر نہ باہمی جنگ ہوگی, نہ کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد کرے گا, اور جو قبیلہ کسی فریق کا حلیف ہے وہ بھی اسی کے حکم میں سمجھا جائے گا کہ اس پر حملہ کرنا یا حملہ آور کو مدد دینا معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا. یہ معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا اور 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فوت شدہ عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور 3 روز قیام کر کے حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے. اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ صلح کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی. ابھی 9 سال باقی تھے. اس کے بعد 5-6 ماہ گزرے تھے کہ قبیلہ بنی بکر, بولو کس کا حلیف تھا؟ یہ مشرکین کا. قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ جو حضور کا حلیف تھا, حضور کا مسلمانوں کا ساتھی تھا, تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت چھاپا مارا اور قریش نے بھی, مشرکین مکہ نے بھی یہ سمجھ کر کہ رسول کریم بہت دور ہے اور رات کا وقت ہے, آپ تک واقعے کی تفصیلات پہنچنا مشکل ہے, اس حملے میں بنی بکر کو ہتھیاروں اور اپنے جوانوں سے مدد دی. معاہدے کے خلاف ہوا. ان واقعات اور حالات کے مطابق جن کو بالآخر قریش نے بھی تسلیم کر لیا, ہاں ہم نے ایسا کیا, وہ معاہدہ صلح ٹوٹ گیا جو حدیبیہ میں 10 سال کے التواء جنگ کا ہوا تھا. اس لیے سنت کے مطابق چلنا چاہیے. آگے کیا راستہ نکالنے والے وہ اللہ کو معلوم ہے. 10 سال تک کا معاہدہ تھا, 1 سال میں ختم. قبیلہ خزاعہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے, ساتھی تھے, انہوں نے اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. دیکھو ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور انہوں نے ہم پر چھاپا مارا اور یہ قریش نے بھی ان کی مدد کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عہد شکنی کی خبر پا کر قریش کے خلاف جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی. کیا کر دی؟ قریش کو بدر و احد اور احزاب کے معرکوں میں مسلمانوں کی غیبی اور ربانی طاقت کا اندازہ ہو کر اپنی قوت و طاقت کا نشہ اتر چکا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت عہد شکنی کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچنے کے بعد مکمل خاموشی سے یہ خطرہ اور زیادہ قوی ہو گیا. آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی سے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے. اگر کوئی ایک طرف سے خاموشی ہو گئی تو یہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے. ہاں, کیونکہ انسان جب تنگ آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے, اب کچھ بڑا فیصلہ کرنا چاہتا ہے ورنہ بھڑاس نکالتا رہتا ہے. جی, تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچنے کے بعد مکمل خاموشی سے یہ خطرہ اور زیادہ قوی ہو گیا. مجبور ہو کر ابو سفیان کو مدینہ بھیجا, وہ خود جا کر حالات کا اندازہ لگائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کی تحریک کا اندازہ ہو تو پچھلے واقعے پر عذر و معذرت کر کے آئندہ کے لیے تجدید معاہدہ کر لیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, کنٹینیو کرو 10 سال, ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. ابو سفیان کو مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کا کچھ علم ہوا تو پریشان ہو کر اکابر صحابہ میں سے ایک کے پاس گئے. ابو بکر ہے, عبد الرحمن ابن عوف ہے, دوسرے ان کے پاس گئے
کہ وہ سفارش کر کے معاہدے کی تجدید کر دے، مگر سب نے ان کے سابقہ اور لاحقہ تلخ معاملات کے سبب انکار کر دیا۔ ہم تمہاری مدد حضور کے سامنے نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان ناکام واپس آئے، قریش مکہ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب روایت ہدایہ و ابن کثیر 10 رمضان 8 سن ہجری کو مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کی بڑی جمعیت کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے قصد سے کوچ فرمایا، اور بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ یہاں شارٹ میں خبر دے رہے ہیں، تفصیل ہے اس کی مستقل۔ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے وقت مغلوب دشمنوں کے ساتھ بے نظیر کریمانہ سلوک حضور کا۔ فتح مکہ کے وقت بہت سے رؤسائے قریش جو پہلے سے اسلام کی حقانیت کا یقین رکھتے تھے مگر برادری کے خوف سے اظہار نہ کر سکتے تھے، اب ان کو موقع مل گیا تو وہ مشرف و اسلام ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے، اور جو اس وقت بھی اپنے قدیم مذہب کفر پر جمے رہے ان کو بھی بجز معدود چند افراد کے رسول کریم نے سب کو جان مال کا امان دے کر پیغمبرانہ معجزانہ اخلاق کا وہ ثبوت دیا جس کا دوسرے لوگوں سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی تمام گزشتہ عداوتوں اور مظالم بے رحمی کے واقعات کو بالکل نظر انداز کر کے فرمایا، میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے اس وقت کہی تھی جب کہ وہ ماں باپ کے ساتھ یوسف کے پاس مصر پہنچے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی تمہارے ظلم اور جور کا انتقام لینا یا کوئی سزا دینا تو کیا ہم تم کو ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جاؤ، سب سے بڑی سزا ایک شریف اور کریم کی طرف سے یہ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ جب غلام کر سکتے ہیں، اس زمانے کے غلام جن کو ان پڑھ، جاہل، ان لٹریٹیڈ اور کیا کیا بولتے ہیں، بد اخلاق اور جانور اور سن کی اور وحشی، انہوں نے 20 سال تک ظلم کو برداشت کرنے کے بعد سپر پاور جب سور بن کر نکلا وہاں سے تو کسی کو نہیں مارا۔ جاؤ، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ غلاموں کا حال ہے۔ کس کا حال ہے؟ اس زمانے میں غلاموں کا حال ہے۔ تباہ و برباد کر دیا 20 سال تک، کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جاؤ، کیوں؟ ہم اس آقا کے غلام ہیں، فاتح مکہ کے غلام ہیں۔ تو معاف کر دیا اللہ کے رسول نے۔